ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے، جمعہ کے دن اللہ کا منادی بلائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان کے لیے ندا دی جائے جمعہ کے روز، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ساج کرو ذکر خدا کی طرف، دوڑ کے پہنچو، بکوشش پہنچو۔ جس طرح ساج بین الصفا والمروہ میں آدمی کی جہد ہوتی ہے، اسی طرح کوشش کرو۔ چلو اس کا تو ایک خاص تعلق ہوا نا جمعہ کی ندا کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اس سے احسن قول کس کا جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں ایمان والا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ ان ہر دو آیتوں اور جو روایت پڑھی اس کے تحت مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو اور مجھے حق کی راہ چلنے اور باطل کی جملہ راہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے احسن، احسن اس میں تفضیل ہے، حسن سے، ایک ہوتا ہے حسین اچھا، ایک ہوتا ہے حسان بہت اچھا، خوبصورت بہت خوبصورت، اور تیسرا ہے تھرڈ فارم ہے احسن، سب سے اچھا۔ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اردو میں ہے نا اچھا، بہت اچھا، سب سے اچھا۔ فارسی والے کہتے ہیں بہتر، بہترین، اور انگلش والے کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ اب بیسٹ کو آج کل کی جدید جو جنریشن ہے وہ اس کے لیے ایک اور بھی لفظ بولنے لگی ہے، جی ایکسیلنٹ، اور ایک اور بھی بولتے ہیں، ایک لقمہ آپ نے دے دیا وہ ویری، پتہ نہیں ویری نائس، اور ایک تیسرا بھی بولتے ہیں اگر، تو اس کو کہتے ہیں یعنی ایکسیلنٹ، اور ویری نائس کو کیا؟ احسن۔ اب آپ احسن سمجھیں کہ ایک ہے حسین، وہ بھی نہیں، حسان اس سے سیکنڈ فارم، وہ بھی نہیں، احسن جس کو اخیر بھی کہتے ہیں اور کثرت استعمال سے اب اسے کہتے ہیں خیر۔ جس طرح اشر سب سے بدتر، تو کثرت استعمال سے وہ حمزہ گر گیا شر، اور اخیر حمزہ گر گیا کثرت استعمال سے تو خیر۔ تو احسن اور خیر کون ہے اس سے جو بلائے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اور کہے میں مومن ہوں۔ ام المومنین، زوجہ محبوب رب العالمین، حضرت سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ مفسرہ محدثہ فقیہہ صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتی ہیں احسن قول والا، اس سے مراد ہے اس امت کے مؤذنین، اس امت کے مؤذنین جو اللہ کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ پیارے کی خوشنودی کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانے کے لیے ندائیں دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام عمل تھوڑا ہی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث کے مطابق اطولونوں کا اس بھرے میدان معاشر میں جہاں ایک نہیں سارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں موجود اللہ کی تعریف کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد، اس دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے دست نبوت میں ہوگا۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے ماں سوا سب ہوں گے اس میرے جھنڈے کے نیچے۔ اور اس دن آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کر و فر کے مالک، بڑے بڑے مغرور اور گھمنڈ کے مارے ہوئے، آج جن کی گردنیں
وہ نہیں جھکتی اور ان کی نظر آسمان پہ رہتی ہے، اس دن تو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور جو ہے وہ سرنگوں ہوں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا اطول عنقاً ہوگا، یعنی از روئے گردن کے طویل ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کا کوئی قد بڑھا دیا جائے گا، محدثین فرماتے ہیں اللہ اسے اعزاز یہ دے گا کہ انہیں کستوری کے ٹیلوں پہ کھڑا کیا جائے گا، از روئے گردن کے لمبے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ سرنگوں نہیں ہوں گے، شرمشار نہیں ہوں گے، انہیں فخر ہوگا بارگاہ ناز میں، وہ نیاز مند، انہیں یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ اس بارگاہ کی طرف جو انہوں نے اپنی جیتی دنیا میں اللہ کے حبیب کی تعلیمات کے مطابق ندا دے دے کے اللہ کے بندوں کو بلایا تھا، وہ اس پر نازاں اور فرحاں ہوں گے۔ انہیں وہاں بھی حکم ہوگا اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کریں، اللہ کے وحدانیت کی شہادت دیں، اللہ کے حبیب کی رسالت کی شہادت دیں۔ صلاۃ و فلاح کا پیغام جاں فضا وہاں بھی سنائیں۔ وہ کہتے ہوں گے گویا اللہ کے لیے اذان دینے والے۔ اور فقہا محدثین نے لکھا کہ جن لوگوں کی جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، ان خوش نصیبوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ پیارے کی خوشنودی کے لیے اذان دیتا ہے۔ تو وہ وہاں بھی پھر کہتے ہوں گے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ وہاں بھی صلاۃ و فلاح کا پیغام جاں فضا اس وقت اگرچہ بطور دعوت نہیں ہوگا، وہاں بلاوے کے لیے نہیں کہیں گے کہ آؤ بھائی نماز پڑھو، لیکن پیغام جاں فضا سناتے ہوں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اور اس بھرے میدان محشر میں بھی جس ذات نے ان کو اپنے حضور جمع کیا ہوگا اپنے حبیب کے جھنڈے کے نیچے، اس ذات کی کبریائی کا نعرہ لگاتے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اللہ نے کیسے کلمات دیے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال میں ہمیں جو اللہ نے انعام دیے ہیں نا، ان میں ایک تو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ، جس میں اسلام کے ان سرفروشوں نے کتنے تھے جی؟ 313 نے اپنے سے 3 گنا زائد 950 کو ایسا پچھاڑا کہ آج تک ابو جہل اینڈ کمپنی اور ابو لہب کی اولاد کو آج تک یاد ہے۔ اور آج بھی اگر مسلمان وہ ماحول پیدا کریں تو فرشتے اتر سکتے ہیں رحمت کے لیے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ وہ آج بھی اتر سکتے ہیں، ان کو اتارنے والی ذات وہ آج بھی قدیر ہے، ازل سے ابد وہ قدیر ہی قدیر ہے۔ تو اس کے علاوہ اسی سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی 2 ہجری میں پہلی مرتبہ شعبان المعظم میں رمضان کے روزوں کا آرڈر آ گیا، جو پھر رمضان میں رکھے گئے۔ اور تاریخی شواہد کے مطابق اور بعض فقہا نے بھی لکھا کہ یہ اذان بھی سن 2 ہجری میں شروع ہوئی۔ اس سے پہلے ناقوس بجانے کا رواج تھا، باہم لکڑیوں پہ لکڑیاں ماری جاتی تھیں، گھنٹا سا بجانا،
اہل کتاب کے یہ طریقے تھے نا یہود و نصارہ کے، تو پراپر جن طریقوں سے ان کے روک نہیں دیا گیا اسلام والوں کو، یا اپنے کوئی اس کے مقابلے میں طریقہ لانے کا آرڈر نہیں ہوا، تو جو آسمانی دین والوں کے طریقے تھے وہ جاری تھے بعض، ان میں سے جس کی قرآن و سنت میں واضح روک نہیں آئی۔ اور جو مجوسی تھے وہ آگ پرست تھے، تو وہ تو آگ کا لو روشن کرتے تھے۔ اور سورج کے پجاری آپ کو پتہ ہے وہ جب طلوع و غروب ہوتا ہے یا جب بالکل سر پہ ہوتا ہے وہ ان کا خدا ہے، تو اس کو دیکھتے ہی پھر جب وہ جا رہا ہوتا ہے اور جب سر پہ ہوتا ہے وہ اس کو سجدے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس وقت ہمیں سجدے سے روکا گیا۔ باقی جو ظہر و عصر کے بعد کا مسئلہ ہے نا، بعض لوگ اس پہ بھی روکتے ہیں، وہ نوافل سرکار سے ثابت نہیں، مطلق سجدہ منع نہیں ہے اس میں، ظہر و عصر کے بعد، فجر و عصر کے بعد نوافل چونکہ سرکار سے ثابت نہیں۔ 3 وقت ہیں جن میں مطلق سجدہ ممنوع ہے، ان کی وجہ سے، وہ سورج کے پجاریوں کی وجہ سے۔ وہ پتہ کیا، وہ اس وقت سجدہ کرتے ہیں نا اس کو، ابلیس لعین ہے، آج کیا بلکہ ماضی سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر شیطان کا استاذ مطلق، وہ طلوع و غروب دونوں وقت مطلع اور مغرب میں، مشرق و مغرب میں جہاں سے طلوع ہوتا ہے، روزانہ تھوڑی سی جگہ بدلتا ہے نا، تبھی وہ کچھ سیکنڈ یا منٹ کا فرق لگتا ہے، یعنی یہ پوری جانب مشرق ہے تو یہ پوری جانب مغرب، روز وہ تھوڑا سا یوں یا یوں ہوگا تو وہ دن کا فرق لگے گا، اور یوں مغرب میں بھی، تو وہ وہاں جائے شرق اور جائے غرب میں وقت طلوع و غروب سینگ رکھتا ہے اپنے 2۔ حدیث کے مطابق سورج اس کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اس کے سینگوں میں غروب ہوتا ہے۔ وہ اپنے من میں اپنے آپ کو خوش کرتا ہے تجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج کے پجاری اس وقت سجدہ کرتے ہیں نا طلوع و غروب میں، اسی طرح جب خوب چڑھا ہوتا ہے تو اس وقت بھی، تو اس لیے اس وقت سجدہ ممنوع ہے۔ اس وقت 20 منٹ ادھر غروب کہ وہ آخری 20 منٹ میں اس دن کی اثر ہے وہ تو پڑی جائے تاکہ قضا ہونے سے بہتر ہے، لیکن ہے بہت باعث کراہیت تحریمہ، اور تقریباً پون گھنٹہ وہ زوال کا موسم کے مطابق۔ تو وہ آگ کے لو روشن کرتے تھے جن کی میں نے بات سے یہ بات آگے چلی گئی، آگ کے پجاری۔ یہود و نصارہ میں وہ ناقوس بگل وغیرہ بجانے کا سلسلہ تھا، لکڑیاں باہم ٹکراتے تھے اور وہ بجاتے تھے بگل۔ ابتدا میں اہل اسلام نے وہ طریقے طرق اپنائے، کون سے؟ وہ جو اہل کتاب کے تھے، وہ دین غیر سماوی والوں کے نہیں جنہوں نے خود گھڑا ہے، وہ مجوس نے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب، ہم دکھیا دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کے غلام کو بدریہ خواب اذان و اقامت دکھائی گئی، سنائی گئی، اور پھر ان کے اس خواب پہ مہر تصدیق ثبت فرما کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اس کو جاری و ساری فرمایا، جو آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اور بھرے میدان معاشر میں بھی اس امت کے مؤذنین اذان کا آوازہ بلند فرمائیں گے۔ اطولونو کن، حدیث میں کہ ان کی گردن سرفروز ہوگی، بڑی ہوگی، کیا مطلب؟ یہ فخر میں ہوں گے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ قد بڑا کر دیا جائے گا، اور حقیقی معنی پر بھی ہو سکتی ہے قامت اس کی درازی کی، اور جو معنی محدثین نے لیا مجازی وہ بھی ہے کہ وہ سرنگو نہیں ہوں گے شرم کے مارے، ان کے بدنوں کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، اور وہ امین ہیں اس امت کے، امام ضامن ہے، وہ امام ضامن نہیں وہ رافضیوں والا جو اصطلاح ہے، امام ضامن ہے اللہ اور ہمارے درمیان نمائندہ جو ہے، اور مؤذن امین ہے اوقات کا، مؤذن ہونا ہی اسے چاہیے جو اوقات کا امین ہو، یعنی اذان جب چاہے جب دل کرے دے دے، جب اوقات ہوں جس صلاۃ کا وقت ہو اس میں اذان دے،
یاد رکھیں کوئی اذان وقت سے پہلے دینا جائز نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک اور احناف میں سے امام ابو یوسف کے نزدیک فجر کی اذان وہ وقت سے پہلے دینے پر ان کا موقف ہے، اس پر جو دلائل ہیں ان دلائل کا، اور پھر جو احناف کا اور جمہور کا موقف ہے کہ نہیں فجر سمیت کوئی بھی اذان وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، ان سب دلائل کا احاطہ کیا ہے امام ابو جعفر طحاوی نے شرح معنی الاثار میں، اور اللہ کی رحمت سے انہوں نے پھر پورا احاطہ کرنے کے بعد ادلہ سے ثابت کیا کہ جس طرح نماز بے وقت نہیں ہوتی، وقت سے ہٹ کے ہو تو وہ قضا ہے، ادا نہیں، اسی طرح ہر نماز کی اذان اس کے وقت میں دی جائے گی۔ کس میں دی جائے گی جی؟ اس کے وقت میں۔ اس پر چند دلائل، اور پھر اذان کس وقت پنجگانہ کے علاوہ اور جمعہ کے علاوہ کب کب دینا مستحب ہے، مسنون ہے، اس پر بات کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ آگے تشریف لیں۔ اذان کے کلمات امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت قدس سر العزیز نے بھی، یہ آپ کی مسانید عالیہ میں سے ایک مسند یہ بھی ہے، مسند امام اعظم، جس کا درس ہمارے مدارس میں دیا جاتا ہے۔ ویسے آپ کی کافی مسانید ہیں، کیونکہ امام اعظم سے بڑا محدث کہاں ڈھونڈیں گے ہم۔ آج تو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے جن کا ماضی میں جتنے تھے یا اب ہیں یا جو صبح قیامت تک آئیں گے، ان سب کو استاد مطلق تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا تعارف کرایا نا آپ کو، اور غیر متعارف مقصد ہے وہ شخصیت ہے، اسے ہر کوئی جانتا ہے، اس کا یعنی تعارف کی حاجت نہیں، اس معنی پر وہ غیر متعارف ہے، یعنی معروف ہے، ایسا معروف کہ اسے معروف کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابلیس لعین، اس کے شاگرد یہ کہتے پھرتے ہیں معاذ اللہ کہ ان کو 3 حدیثیں صرف یاد تھیں، اور بعض بک دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو کہتے ہیں 17 حدیثیں یاد تھیں۔ امام اعظم ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ میں سے سب سے بڑے امام ہیں، اور جو سب سے چھوٹے امام ہیں امام احمد بن حنبل، جو 2-3 واسطوں سے آپ کے شاگرد ہیں، ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، ما سند و متن کے، یعنی وہ کس راوی، وہ پوری جو لڑی ہوتی ہے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے اور سرکار تک، وہ بھی انہیں یاد تھیں، اور آگے جو فرمان ہوتا ہے متن حدیث وہ بھی یاد تھا۔ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے امام احمد بن حنبل، اور ان سے بڑے ہیں امام شافعی، امام محمد بن ادریس شافعی، ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ میں سے ان سے پھر تیسرے بڑے ہیں امام مالک بن انس عالم مدینہ، جو مدفون ہے جنت البقیع میں، اور ان سے بڑے ہیں، اور ائمہ مجتہدین میں سب سے بڑے ہیں، تبھی تو امام اعظم ہیں۔ اعظم کا معنی ہی سب سے بڑا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسانید میں سے یہ ایک ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ امام بخاری تو امام کے 6 درجے میں، امام مسلم 7ویں درجے میں، اور امام ترمذی امام اعظم کے 8ویں درجے میں شاگرد ہیں، ان کی اتنی کتابیں 2 جلدوں میں، اور ان کی بس اتنی مسند ہے۔ یہ ان کی مسانید عالیہ میں سے ایک مسند ہے جس کا مدارس میں لیکچر ہوتا ہے، ورنہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے استاد نے 100 دن میں جو آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی تھیں نا، تو ایک ہی مجلس میں جب آپ نے سب بیان کر دی نا، اور ان سے مسائل کا استدلال بھی کیا، تو ان کے منہ سے نکلا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے گروہ فقہاء، پہلے انہوں نے کہا بس کرو جو میں نے 100 دن میں بیان کی تم ایک ہی مجلس میں بیان کرتے ہو، پھر کہا اے گروہ فقہاء تم تو اطباء ہو، طبیب ہو، حکیم ہو، نبض شناس ہو، اور ہم تو جو محدثین ہیں وہ فقط پنسار ہیں، عطار ہیں، جڑی بوٹیاں بس جو ہیں ان کے نام ہمیں آتے ہیں، ان سے کام کیا کیا لینے ہیں یہ تم ہی جانتے ہو۔ اور پھر امام کو مخاطب ہو کے کہا، امام اعمش نے کہا کہ اے ابو حنیفہ تم تو دونوں طرفیں لے گئے ہو، حدیث بھی اور فقہ بھی۔ تو یہ آپ نے مسند امام اعظم کا یہ جو چھاپا ہے، میر محمد کتب خانہ مرکز علم و ادب آرام باغ کراچی، اس کا پیج نمبر ہے 44، اس پہ اذان کے کلمات لکھے ہیں، اور وہ بات بھی لکھی ہے
کہ فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، آیا ایک آنے والا خواب میں. پوری سند کے ساتھ آپ نے یہ حدیث لکھی ہے، یعنی آپ نے بیان کی حضرت علقمہ سے، انہوں نے ابن بریدہ سے، ان رجلا من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی جناب میں حاضر ہوا، حضور کے پاس سے گزرا. فراؤ حزینا، سرکار نے دیکھا کہ بندہ غمگین ہے. وکان الرجل اذا طعم اجمع الیہ فانطلق حزینا، اور آدمی ایسا ہے کہ جب طعام پیش کیا جاتا ہے تو تجمع الیہ اے الفقراء فانطلق حزینا بما رأى من حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار جو ہے وہ غم زدہ ہیں، اور آدمی ایسا تھا کہ اس کی طرف فقراء بلائے گئے تھے. فانطلق حزینا بما رأى من حزن رسول اللہ. اب وہ نکلا تھا اس مسئلے میں، تو سرکار کو غم زدہ دیکھ کر، سرکار غم زدہ ہیں، غم مٹانے والے، تو ان کو غمگین دیکھ کر وہ پریشان ہوا. فَتَارَكَ طَعَامَهُ، کھانا چھوڑ دیا اس نے. وَمَا كَانَ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ، اور جو کچھ جمع کیا گیا تو اس کو چھوڑ دیا. وَدَاخَلَ مَسْجِدَهُ، داخل مسجد ہوا. يُصَلِّي فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا نَعَسَ فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ. داخل مسجد ہوا اور اس کے بعد اسے وہاں نماز پڑھنے کے بعد اونگ آ گئی. فقال هل علمت ما أذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں آنے والے نے اسے پوچھا، جانتے ہو حضور کیوں غم زدہ تھے، کیوں غمگین تھے سرکار، غم خار امت کیوں پریشان تھے؟ قال اللہ، انصاری نے کہا نہیں. قال فهو لهذا التعزیر، یہ جو متنبع کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، خبر دینی ہے کہ آؤ لوگو نماز کا ٹائم ہو گیا. اس وقت لگا بدا ٹائم تو تھا نہیں فکس گھڑی پہ کہ اس پہ جناب نظریں جمی ہوں سب کی کہ ایک منٹ رہ گیا، بلکہ سوئی پہ سوئی چڑھ گئی، امام آیا کیوں نہیں مصلی پہ. آگے گھڑی پہ بھی دیکھتے ہیں، پیچھے دروازے کی طرف بھی دیکھتے ہیں، یا پہلے سے امام بھی موجود ہے اور بندے بھی موجود ہیں، تو بس بعضوں کی گھڑی پہ نظر ہوتی، یا جیسے خطبہ ہو رہا تو بھائی گھڑی پہ نظر کے ٹائم اوپر کیوں ہو گیا. یہ ضمناً میں نے باتیں کر دیں، اور یہ دلوں پہ چوٹ کرنے کے لیے کی ہیں کہ اس معاشرے کے مختلف جو پرابلم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس معاشرے نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ امام مسجد ایک فضائی اور ہوائی مخلوق ہوتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی دکھ سکھ اور کوئی ٹینشن اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس سے ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے. اور ہم کبھی عید والے دن بھی آ جائیں تو جب تک یہ اظہار کر کے نہ جائیں کہ ماں بدولت بھی آئے ہوئے ہے، ہمیں آرام نہیں آتا. بعض بندے مسجد میں اس لیے بولتے ہیں کہ پتہ چل جائے، ان کا وجود ثابت ہو جائے کہ ماں بدولت بھی موجود ہیں. جنازہ میں تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو بول پڑتے ہیں. بہرحال پھر آگے جو امام خطیب، ہر ایک کا بھی اپنا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک اپنا نظام ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میں تو اب جنازوں میں تقریر کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی نہ کوئی وہاں بول پڑتا ہے اور سارا ماحول خراب ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی کہیں ٹائم زیادہ ہو تو بندہ کرے، تو ورنہ میں نہیں کرتا. تو وہاں ہر بندے کو بڑی جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کو. اور ان بندوں کو کبھی یہ بندہ سمجھائے بھئی تم آئے کیوں ہو، تو وہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے لیے آئے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے، یہ تو دل کا معاملہ ہے. وہ یوں کہ اگر وہ اللہ کے لیے آتے تو اللہ کا ندا دینے والا منادی 5 ٹائم ان کو فرض عین کی طرف بلاتا ہے، تو وہ بستر، دکان، مکان چھوڑ کے نہیں آتے. یہ کیسے اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں کہ جو چیز تھی نہیں ان پر فرض، اس کے لیے منہ اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، نہ وضو کا پتہ. اور امام بھی کتنے سادے ہیں، اس ٹائم ان کو دعائیں یاد کرا رہے ہوتے ہیں. جس نے 40 سال 50 سال 60 سال میں یاد نہیں کی، وہ 60 سیکنڈ میں سیکھ جائے گا. 2 چھتر لگانے چاہیے ان کو اگر امام میرے جیسا ہو تو، ٹھیک ہے نا.
ان سے سننا چاہیے. جو بولتا ہے نا میری تو کبھی جنازے کی تقریر میں تو پھر اسے سنانی پڑتی ہیں دعائیں. تو ہمارے آقا اس مسئلے میں پریشان ہے. کہا کہ بھئی بلاوا کیسے ہو. پھر کیا ہوا جناب, اس نے سکھا دی ان کو. اب یہ بارگاہ رسالت میں خواب سارا بیان کیا. فَمُرْهُ أَن يَأْمُرَ بِلَالًا, آرڈر ہو گیا کہ بلال کو حکم دو ان یؤذنا, وہ اذان دیں. وجہ اس کی کیا تھی؟ ان کی آواز اونچی تھی. فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ, اس بندے نے, وہ انصاری نے انہیں اذان سکھائی. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر یہ مخفف ہے اللہ اکبر من کل شے کا. اللہ ہر شے سے بڑا ہے. شے کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ پر شے کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ما سوی اللہ پر. سارا جہاں کونین یہ شے اسے کہتے ہیں. تو جو کچھ ہے اس سے اللہ بڑا ہے. دو دو کو ملا کے یہ 4 دفعہ کہنا ہے احناف کے مذہب مختار پہ. جو کچھ امام طاوی نے یہ حدیثوں کا پورا ایک احاطہ کیا ہے اور دلیل دیے ہیں کہ 17 کلمات ہیں یا 19 ہیں. پھر اذان اور اقامت کے کلمات میں وہ جو 2 کلمے اقامت کے ہیں, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, اس کی بھی تحقیق کی ہے کہ ان کا معنی مفہوم ہی بتا رہا ہے کہ وہ تو اذان کے لیے حاجت ہی نہیں, وہ یہاں حاجت ہے کہ تحقیق نماز قائم ہو چکی, تحقیق نماز قائم ہو چکی کہ اب بھی جس تک آواز جا رہی ہے اور گھر قریب اور وضو کر کے بیٹھا تو تاکہ وہ پہنچ جائے. اسی طرح اس کی بھی تحقیق کی ہے انہوں نے, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, کہ آیا بعد والوں نے اضافہ کر لیا یا سرکار کے دور میں ہے یا اس کے پس منظر کیا ہے. تو اس کی باقاعدہ تعلیم دی سرکار نے فجر کے لیے. ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق حضرت بلال نے ایک نیاز مند غلام کی طرح نا, جیسے لاڈلا ہوتا ہے, سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ انبیاء کا وضو چونکہ نیند سے تو جاتا نہیں. حضرت غوث اعظم کے تذکرے میں بھی یہ تفصیلی بیان ہوا تھا. امام طحطاوی نے مراکل فلاح کی شرح جو نور الزاب پہ شرح ہے اس کے حاشیے پہ, حاشیہ تو طحطاوی علی مراکل فلاح, اس میں لکھا ہے نوم الانبیاء لیس بناقض الوضو, انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں. تو تہجد کے بعد تو عموماً استراحت فرماتے, پھر اس کے وضو کے ساتھ فجر پڑھائی ہے سرکار نے. بسا اوقات چند مرتبہ سنت فجر اور فرضوں کے درمیان بھی استراحت فرمائی ہے, سنتیں گھر میں ادا فرمائی, پھر جاتے تھے. تو مومنوں کی ماں نے وہ مسئلہ بھی پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, اے مومنوں کی ماں قیامت تک نبیوں کے بارے میں عقیدہ بتا دو, میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. نیند کوئی نجس چیز تو ہے نہیں خود, وہ تو سبب ہے غفلت کا. تو غفلت چونکہ غالب ہوتی ہے تو فقہ میں غلبہ ظن یقین کے حکم میں ہے, تو اس لیے عام بندے کو وضو کا حکم ہے کہ یقیناً کچھ نکل گیا ہوگا. تو یوں ایک دفعہ جب سنت فجر اور فرضوں کے مابین استراحت, تو حضرت بلال آتے تھے, اطلاع دیتے تھے. اصل ڈیوٹی تو قوم کی یہ تھی کہ امام کو بلاتے کہ اب آپ تشریف لے آئیے, اور قوم بیٹھے ہوئے امام کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. مجھے لوگ کہتے ہیں تم اصل مسئلے بتا دیتے ہو, ٹھیک ہے نا, تو شریعت تو ہے ہی اصل, اس میں تو نقل ہے ہی کوئی نہیں. اصل ڈیوٹی تو یہ تھی. تو ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یوں, ایک جیسے نیاز مند غلام ہوتا ہے نا, ہاں, کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے. کشادہ اقبال کہتے ہیں کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے, نیاز مند کیوں نہ اپنی عاجزی پہ ناز کرے. انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. آقا آپ کی نیند اگرچہ اس پہ ہماری کروڑوں نیندیں قربان, بلکہ آقا کی نیند پہ تو ہماری نمازیں بھی قربان, لیکن آقا آپ کی نیند سے آپ کی نماز بہتر ہے. تو سرکار نے اجعل هذه الکلمات فی اذان کا, اے بلال آج سے ان کلمات کو اپنی اذان کا حصہ بنا ڈالو.
تو یہ پوری انہوں نے، یہ امام طحاوی نے شرح معانی الاثار مکتبہ حقانیہ ملتان پاکستان کی چھپی ہوئی جلد اول کے پیج نمبر 98 سے لے کر یہ پورے ابواب ہیں، یہ ہمارے ہاں درجہ موقوف علیہ میں جو آخری سال ہوتا ہے درس نظامی کا، اس میں شامل نصاب ہیں۔ اس میں صرف وہی ایک حدیث کہ وہ انصاری صحابی کون تھے اور کیا صرف انہوں نے ہی خواب دیکھا تھا یا کسی اور نے بھی دیکھا تھا۔ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، عبداللہ بن زید انصاری۔ جی، امام طحاوی نے ابن مرزوق سے اپنے شیخ سے، انہوں نے عبداللہ بن داؤد سے، انہوں نے عامش سے، انہوں نے عمر بن مرہ سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کی۔ یہ عامش ہمارے امام اعظم کے بھی استاد ہیں، وہی جن کا بھی قول میں نے سنایا کہ اے گروہ فقہا تم تو طبیب ہو، ہم تو صرف پنسار ہیں، اور میں نے جو 100 دن میں سنائی تم ایک مجلس میں سناتے ہو وہ ساری حدیثیں۔ تو وہاں سے حضرت عبداللہ بن زید تک یہ روایت جاتی ہے انصاری جنہوں نے وہ خواب دیکھا۔ را رجلا نازل من السماء علیہ، انہوں نے ایک بندہ دیکھا آسمان سے اترا، وہ فرشتہ تھا۔ ثوبان اخضران اور بردان اخضران، 2 سبز کپڑے تھے یا 2 سبز چادریں تھیں، سبز پوش بندہ آیا۔ فقام علی جزم حائط، دیوار کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ دیواریں تو تھیں نا، چھوٹی تھیں اگرچہ مسجد نبوی کی، لیکن اس کے نمازی بہت بڑے تھے۔ اس کے چھت اگرچہ کچا تھا، وہ ٹپکتا تھا، لیکن اس کے مؤذن کے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سنی تھی۔ تبھی تو پوچھا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ فرمایا کوئی خاص تو یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں اور ساتھ 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس وجہ سے، اور علماء نے توجیہ یہ کی ہے کہ حضور سے آگے کیسے جنت میں، یعنی یہ واقعی ہونا ہے نا، یہ نہیں کہ صرف حضور نے دیکھا تو کوئی خواب ہے۔ تو وہ یوں کہ حضور جس سواری پہ ہوں گے اس کی رکاب انہوں نے تھامی ہوگی، یوں غلامانہ وہ آگے ہوں گے۔ فنادا، تو دیکھا کہ اس نے سبز پوش نے کیا کیا، وہاں دیوار کے اس پہ کھڑے ہو کے کنارے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان دی، اللہ کی کبریائی بھی بیان کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ رسول خدا ہیں۔ کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اذان و اقامت میں یا جہاں بھی کلموں میں جہاں انا آتا ہے تو وہاں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ محمد در، جو کلمہ توحید ہے اس میں محمد در پڑھنا ہوتا ہے کہ وہاں وہ خبر بنتا ہے، خبر پہ پیش ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے۔ یہاں یہ انا کی وجہ سے اسم پہ نصب ہے، زبر ہے۔ تو پھر وہ صلاۃ و فلاح کا وہ پیغام جاں فضا بھی اس نے دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ آج بتائیے کون نہیں چاہتا کہ وہ کامیابی کی طرف جائے؟ آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے نا، نجات، کامیابی، فلاح، فلاح کے یہ سب معنی ہیں، کامیابی، فلاح، نجات۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے وہ کامیابی حاصل کرے؟ سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، تو پھر سب ہاتھ کھڑا کریں۔ اب اگر سب چاہتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے حبیب جس سے فلاح اور نجات اور کامیابی کہہ رہے ہیں اس کی طرف تو دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے۔ دلوں پہ چوٹ کرنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، اس وقت جو جمعہ میں موجود ہیں یا دنیا میں کہیں بھی جو جماعت جمعہ اور جماعت عیدین میں جمع ہوتے ہیں، کیا وہ کوئی آسمان سے اسی دن اس نماز پڑھنے کے لیے اللہ مخلوق اتارتا ہے، یا اس خطے کی وہ مخلوق ہوتی ہے؟ اگر وہ اسی خطے کی مخلوق ہوتی ہے تو پنجگانہ میں وہ کہاں ہوتی ہے؟ اور وہی مخلوق بلکہ اس سے کئی گنا مخلوق
جنازے میں موجود ہوتی ہے، جبکہ اس کی اہمیت اور فرضیت یہ نہیں ہے ایک بندہ تنہا میت کا بیٹا یا میت کا باپ یا بھائی، ماموں، چچا، اینی باڈی، ایک بالکل سنگل فرد اس پہ جنازہ پڑھ دے، شرن جنازہ ہو جاتا ہے، اور جتنوں تک اطلاع پہنچی تھی کوئی ایک بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ اور یہاں جس پر فرض ہے مرد و زن پہ، آخر جب تک خود نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا، اگرچہ سارا جان پڑھتا ہو نماز پنجگانہ۔ اور مرد کے لیے مسجد محلہ کی جماعت شرعی کا اہتمام واجب ہے اعلیٰ حضرت کی تحقیق پہ۔ تو آخری 2 منٹ توجہ کیجئے، پھر وہ کلمات، اس نے بیٹھ گیا کچھ دیر، پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہوا، اس نے وہ کلمات کہے جو ہم اقامت میں کہتے ہیں، جسے تکبیر بھی کہتے ہیں، یعنی باقی وہی کلمات، اور اس میں خاص جس کا تعلق اس سے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ جس کو ملا کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے نا وہ بھی عرض کر دوں۔ بعض قراء جو ہیں نا وہ جب اللہ اکبر 2 ملاتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، را کی پیش کو اس میں جلالت کے اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ امام قاضی بیضاوی اور جمہور محققین کے نزدیک اللہ اس میں جلالت کا جو حمزہ ہے وہ قطعی ہے، ذات کی حیثیت کے اعتبار سے، وہ وصل کا ذرا اور معنی ہے نا ضم والا، اس اعتبار سے یہ بحث کی ہے بعضوں نے۔ تو اب اس کو پھر کیسے پڑھنا ہے؟ 2 ملا کے پڑھنے بھی ہیں، اور وصل بھی نہیں کرنا اور سٹاپ بھی نہیں کرنا، بو قدر ضمہ دینا ہے پیش۔ امام ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ رلا بھی نہیں کرنا اور سٹاپ بھی نہیں کرنا کہ 4 کو الگ الگ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب 2 کو ملانا کیسے ہے؟ سانس بھی نہ ٹوٹے، پچھلی را کی پیش کو پڑھنا ہے اور آگے اللہ کا الف اٹھانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح جو بندہ قد قامت الصلاۃ کو ملا کے پڑھتا ہے، اس میں عموماً لوگ پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو قد قامت الصلاۃ کو یوں پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، جبکہ الصلاۃ قامت کا فاعل ہے، اس پہ پیش پڑھنی ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اور 2 کلمے جو فجر میں علیحدہ ہیں وہ کیا ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ معنی واضح ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور آخری بات ہماری فتاوی رضویہ پہ آ کے ختم ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اذان کا جو حقیقت میں شرعی مسئلہ ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور اہل سنت میں اللہ کرے اور مساجد میں بھی یہ ایسا اہتمام ہو جائے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر اللہ توفیق دے آج سے ہم عمل شروع کر دیں، میرے لیے صدقہ جاری ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی، لیکن اس پہ آپ عمل کر نہیں پائیں گے۔ اذان خارج از مسجد ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ سنت متوارثہ ہے کہ اذان صرف ذکر خدا نہیں ہے، یہ تو بلاوا ہے، ندا ہے، یہ ندا کے طور پر دی جاتی ہے، اور دربار میں ندا دے کر دربار میں بلانا بار والوں کو یہ ادب نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کچہری کے اندر سے آواز دے بار والوں کو ہر کارا؟ بس اتنی بات سے سمجھ جائیں، اس کے لیے علیحدہ حجرہ ہونا چاہیے، یا خارج از مسجد باہر دینی چاہیے، یا پہلے دور میں وہ علیحدہ مینارے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ جو جمعہ کی اذان ثانی ہے نا وہ ہونی ممبر کے سامنے چاہیے، لیکن خارج از مسجد، جیسے وہ جوتے اتارنے والی جگہ ہے۔ اللہ توفیق دے اور اللہ کرے جہاں جہاں یہ رائج ہو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جیسے ممبر ویسے تو ادا ہو جاتی ہے، کرسی بھی ثابت ہے عید گاہ میں سرکار کے لیے رکھی گئی، لیکن جو اصل مسنون ممبر ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو لکڑی کا ہو، اور جو اس پر بیٹھنے والا تخت ہے نا اس کے علاوہ کم از کم اس کی 3 سیڑھیاں ہوں۔ ہمارے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے 2 سیڑھیاں ہوتی تھی، تیسرا وہی، اب 1 سیڑھی اور سیدھا وہ۔ پھر ضرورتاً وہ بڑھایا جا سکتا ہے جس طرح مسجد نبوی شریف کا بڑھایا گیا مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے، لیکن کم از کم اقل درجے میں کتنے ہوں؟ 3 سیڑھیاں علاوہ بیٹھنے والے تختے کے اور لکڑی کا، یہ مسنون ہے، اور میرا آپ کے بائیں جانب ہو۔
اس پر میرا پورا کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ، اور بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس پہ عمل بھی کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ 8ویں جلد میں اس کی پوری تحقیقیں پیش کی ہیں۔ صرف یہاں یہ بتانا مقصود تھا آپ کو، یہ فتاوی رضویہ کی یہ جو اذان جمعہ کی بحث تو اس میں ہے کہ وہ بھی خارج ہونی چاہیے، خارج، اس میں دو پورا ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، میں صرف نام بتا دیتا ہوں۔ اس کا رسالے کا نام ہے، جلد 8ویں ہے فتاوی رضویہ کی، یہ رضا فاؤنڈیشن لاہور کا چھپا ہوا، اوف اللمع فی اذان الجمعہ، جمعہ کی اذان کے بارے میں کامل رہنمائی، 1320 سن ہجری میں آپ نے لکھا، یعنی آج سے 122 سال پہلے، اب 1442 ہے، اور اس جلد کا مسئلہ نمبر 1411 ہے، 11 ذوالحجہ 1320 ہجری کو مولانا ممتاز الدین صاحب نے آپ سے سوال کیا، تو اس میں بھی آپ نے جو تحقیق کا خلاصہ پیش کیا وہ یہی ہے کہ وہ بھی خارج از مسجد ہو، لیکن ہو محاذات منبر میں، یہاں تک کہ کوئی ایسا ماحول ہو کہیں کا کہ اگر خارج از اذان دیتا ہے خارج از مسجد تو محاذات نہیں رہتی، یعنی خطیب کے سامنے نہیں رہتا، تو فرمایا کہ اس کا اہتمام ضروری ہے اگرچہ خطیب کے سامنے نہ رہے۔ کلا کی ایک مسجد تھی، صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، آپ کے خلیفہ وہاں جمعہ پڑھاتے تھے، تو انہوں نے یہی سوال بھیجا کہ میں ایسی جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں کہ اگر خارج از مسجد اذان دلوائی جاتی ہے خطبے والی تو خطیب کے محاذات میں نہیں رہتی، فرمایا خارج از مسجد ہونا ضروری ہے اگرچہ محاذات خطیب میں نہ رہے، یعنی اس کا اہتمام لزومی ہے، یہ استحبابی ہے۔ اور یہ 5ویں جلد میں فتاوی رضویہ کی آپ کا ایک رسالہ ہے جس میں یہ موضوع ہے کہ اذان صرف جمعہ اور پنجگانہ کے لیے، یاد رکھیں کہ فقہ کی کتابوں کے مطابق اس کے لیے تو سنت موقدہ ہے، یہاں تک کہ امام محمد بن حسن شیبانی احناف میں سے فرماتے ہیں، امام اعظم کے شاگرد محرر مذہب حنفیہ، اگر کسی پورے علاقے والے اذان کا ترک کر دینا، یعنی اذان دینا چھوڑ دیں، تو میں ان کے خلاف اعلان جہاد کروں۔ ہے سنت موقدہ پنجگانہ نماز اور جمعہ کے لیے، فرض واجب نہیں، لیکن اسلام کا شعار بن گئی ہے، پہچان، جہاں اذانیں گونجتی ہوں پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل اسلام کا علاقہ ہے۔ شعار کی ایسی حیثیت ہوتی ہے، ختنہ بظاہر تو دنیاوی طور پہ تو ایک لوگ شغل بھی بنا لیتے ہیں نا، ختنہ سنتیں جسے کہتے ہیں، امام ابن امام صاحب فتح القدیر جیسے بندے نے لکھا ہے فتح القدیر میں، الختنہ تو کل کلمت شعار فی الاسلام، ختنہ کلمے کی مانند اسلام میں شعار ہے، مانند مثل نہیں، مانند اور مثل میں بھی فرق ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمانی کا ایمان جبرائیل، امام اعظم کا جو قول ہے اس پر بڑی بحثیں ہیں، بھئی میرا ایمان جبریل کے ایمان جیسا ہے، فرماتے ہیں مانند کا، انہوں نے مثل نہیں کہا، مثل میں یعنی اور بات ہوتی ہے، اور مانند میں کوئی من وجن تشبیہ ہوتی ہے، یعنی ان کا بھی ایمان کیا تھا، اللہ رسول کی توحید و رسالت اور ضروریات دین، اور ہمارا بھی وہی ہے، یہاں بھی یہی ہے، کیا بات کہ وہ ایک شعار ہے، پہچان بن گئی۔ اسلام والوں کی دوسروں سے یہ فرق ہے کہ نہیں ختنے کا، اسی طرح اذان اور وہ چیز اگرچہ مسنون ہے لیکن شعار بن گئی، پہچان۔ اس کے علاوہ اذان کب دی جاتی ہے، ایک تو وبا کے بھگانے کے لیے، اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے نسیم الصبا فی ان الاذان یحول الوبا، نسیم صبا اس بات میں کہ اذان وبا کو بھگاتی ہے، اور یہ پورا ایک رسالہ ہے اسی جلد میں 5ویں میں، ایذان الاجر فی اذان القبر، دفن کے بعد قبر پر اذان کہنے کے جواز مبارکہ پر، اس میں پھر آپ نے اور بھی مواقع لکھے، مرغی والے کے کان میں، جانور بدک جائے اس کے کان میں، اور مسلمان کا بچہ پیدا ہو نا تو اللہ توفیق دے تو 4 مرتبہ دانے کان میں اذان کہیں، 3 مرتبہ بائیں میں اقامت کہیں، تاکہ وہ جو اس نے عالم ارواح میں کہا تھا نا الست بربکم کے جواب میں، بلا اے مولا کیوں نہیں، تو ہی میرا رب ہے، اس جہان میں آئے تو اسی رب کی بات سنے۔ ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، امام محقق آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے اسی ایت کے تحت، جس طرح ہے نا وہ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ مسند امام اعظم میں حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ ہیں کہ اسے یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی، مجوسی ہیں تو مجوسی، کل تو او یشیعانی
او یفضلانہ او یحببانہ۔ میں اس پہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ماں باپ رافضی ہیں تو رافضی، خارجی ہیں تو خارجی، تفضیلی ہیں تو تفضیلی بنا دیں گے، جیسے ہیں۔ لیکن پیدا کس پر ہوتا ہے؟ کسی مذہب والوں کے گھر میں بھی پیدا ہو، دین اسلام پہ۔ اسی طرح امام علوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے لست بربکم کی تفسیر میں کہ عالم ارواح میں اللہ نے جو وعدہ لیا تھا نا، جو بھی روح جس بدن میں آتی ہے، ماں باپ کی زبان، لینگویج کوئی بھی ہو، پہلا کلمہ بچہ جب منہ سے بولتا ہے تو کہتا ہے بلا، ہاں مولا کیوں نہیں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا سب ہے۔ تو یہاں سے مسلمان والدین کو نصیحت ہے کہ جب وہ تحت شعور سے اس کی وہ آواز اٹھ رہی ہے ابھی غیر شعوری میں، تو اے والدین ایسی تربیت کرو کہ بس پھر وہ یہی کہتا رہے، اے مولا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا سب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ نہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اذان اور اقامت کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کا موضوع ہوگا تکبیر تحریمہ اور ثنا کا مفہوم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔